اور ناظرین، یہ جو مجوزہ آئینی ترامیم اور کانسٹیٹیوشنل پیکج جو کہ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اکتوبر تک نمبرز پورے کر لے گی اور اس کو لانے کے لیے ابھی بھی ایڈمنٹ نظر آتی ہے، ابھی بھی کوششوں میں ہے اور ایڑی چوٹی کا زور جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر اور پھر زور زبردستی کے ساتھ جو کہ ایک نظر آ رہا ہے تحریک انصاف ان کی جو مخالف جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، ابھی بھی کچھ لوگ غائب ہیں، اور اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ یہ آئینی ترامیم اگر لے کر آئی بھی گئی تو پھر اس کے کیا ہمارے جو گورننس سٹرکچر ہے اس پر کیا امپیکٹ ہوگا اور بالخصوص ہماری معیشت پہ کیا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ عوامی مفاد کا لبادہ جو ہے وہ تو اس کو اڑایا جا رہا ہے کہ یہ عوامی مفاد میں کیا جا رہا ہے، لیکن اکانومی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ اس کو جس طرح سے کہا بھی جا رہا ہے کہ ایک نیشنل سوسائڈ پیکٹ ہے یہ۔ اسد علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت، سینئر ریناؤنڈ اکانومسٹ۔ اسد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اسد صاحب، آپ نے بھی گزشتہ کچھ روزوں کی ڈیولپمنٹ دیکھی، جس قسم کے حالات نظر آئے، جس طرح سے نمبرز پورے نہیں ہوئے اور پھر اسے جس طرح سے ایک تاثر اب آ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے پاورز کو کرٹیل کرنے اور جو ہائی کورٹس کی آٹونومی ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ ایک اسٹریٹ پروٹیسٹ کی طرف بھی اب لائرز جو ہے وہ جانے کا اندیہ دے چکے ہیں آلریڈی۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو اسد صاحب، اور ان حالات میں ہماری پرائیورٹیز ہونی کیا چاہیے تھی موجودہ حکومت کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑے سنگین قسم کے اثرات گورننس کے جو سٹرکچر ہے، جو اکنامک ہماری جو اس وقت سچویشن ہے اس پر بھی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے میرے خیال میں کہ لیجسلیشن زیادہ تر لیجسلیشن جو ہے وہ پبلک پارٹیسپیشن اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ Absolutely. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو کہ یہ والی جو امینڈمنٹس ہیں یہ تو فنڈامنٹلی کانسٹیٹیوشن کو جو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹوٹلی تبدیل کر رہے ہیں، اور اس میں جو گورنمنٹ افیکٹولی یعنی پرائم منسٹر جو ہے چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گا آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، صدر مملکت آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر جی، ہاں، اور پھر کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ یہ بنا رہے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو فنڈامنٹل رائٹس انفورس کرنے والے پروویژنز ہیں، جو ان کے پاورز ہیں کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے کی، وہ سارے ان سے لے رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بنیادی تبدیلی ہے لینا، اور ظاہر ہے یہ جس انداز سے کی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے یہ کی جا رہی تھی یہ تو بہت ہی ڈیمیجنگ ہوگا پاکستان کے لیے اگر یہ اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے۔ اور اس کی امپلیکیشن اسد صاحب معیشت پہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ معیشت پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے وہ بھی بائی دا وے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی پالیسیز ہوں which provide level playing field to the investors، fairness and equity کی بات کرتے ہیں نا۔ تو جب گورنمنٹ اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ جوڈیشری سے بھی کوئی ریلیف جو ہے اگر گورنمنٹ کے خلاف ریلیف ملنا ہے تو وہ تو کچھ آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اکنامکلی آلسو it will not create stability, it will create instability۔ اور اسد صاحب آپ سمجھتے ہیں پھر اسی تناظر میں جو ہمارا $7 ارب کا جو ایک بیل آؤٹ پلان کی طرف، اور جس کے حوالے سے ہم اس کو بڑا خوشائن قرار دے رہے تھے لاسٹ ویک تک کہ ہم نے کنڈیشنز میٹ کر لی اور ہم ان کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں ہمیں ایجنڈا پہ جو ہے وہ پاکستان شامل ہو گیا، 25 ستمبر کو جو ہے وہ اجلاس ہوگا بھی، سو وہ بھی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، اس پہ بھی آئی ایم ایف کے اسٹرانگلی کنسرن سامنے آ سکتے ہیں جو ابھی کے حالات ہیں۔ جی میرے خیال میں پاکستان کی جو انسٹیبلٹی ہے آلریڈی، اور ہماری ڈیٹ سسٹینیبلٹی اتنی کویسچنیبل ہے، تو آئی ایم ایف جو ہے یہ آسپیکٹ بھی دیکھ سکتا ہے، اور دو پولیٹیکل میٹرز میں وہ نہیں کرتے انٹرفیئر، لیکن یہ آپ اگر جوڈیشری کو بالکل ہی پاورلیس ٹوتھ لیس کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں اٹ ول افیکٹ دی انویسٹرز سینٹیمنٹ آلسو، اٹ may affect، and from that perspective I think IMF may also raise this، یہ کہا نہیں جا سکتا whether or not they will raise it, but frankly it's quite subjective۔ In my view these kind of amendments will be hugely counterproductive for the economy and stability and investment۔ ہمارا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہی ہے پاکستان کا
کہ ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے 15% سے کم ہے، اور باقی ساری جو ریجنل اکانومیز ہیں وہاں پر 25-30% جو ہے سیونگز اور انویسٹمنٹ ریٹ ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ بالکل ہی نہیں ہو رہی. اگر ہم نے اکانومی لیبلائز کرنا ہے اور سسٹینیبل گروتھ لانا ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کو ایک لیول پلینگ فیلڈ جو کہ اسپیسیفکلی اسٹاف لیول اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے, دس ول ناٹ پرووائڈ لیول پلینگ فیلڈ وین یو ڈسٹروائے دی جوڈیشری لائک دس. رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ اسد علی شاہ صاحب. تھینک یو سر فار یور ویوز اینڈ فار جوائننگ اس. سینئر میرے معیشت اسد علی شاہ صاحب اس وقت ہم سے بات کرتے جنہوں نے کہا کہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے, جوڈیشری کو اس طرح سے اس کی انڈیپینڈنس کو انڈرمائن کریں گے, پاور لیس بنانے کے لیے اس قسم کے اقدامات کی طرف جائیں گے, اس سے انویسٹر سینٹیمنٹ بھی بہت حد تک امپیکٹ کرے گا, بری طرح سے متاثر ہوگا. اور جس قسم کے یہ جو حالات ہیں جہاں پر ہمیں اس وقت رول اوورز کے لیے بھی بڑے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں, اور اللہ اللہ کر کے ہم نے جو کنڈیشنز ہیں وہ آئی ایم ایف کی میٹ کی, اور گزشتہ ہفتے ہم اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے تھے, بٹ آئی ایم ایف کے بھی کنسرنز اس پر اسد علی شاہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ضرور سامنے آ سکتے ہیں, جو کہ لیجسلیٹو اور کانسٹیٹیوشنل چینجز کے حوالے سے کافی سینسٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے فنڈ بھی. اور آئی ایم ایف کے کنسرنز سامنے آنے سے پہلے وی ریئلی ہوپ بیٹر سینس شوڈ پریویل, اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی جہاں پر آٹونومی اور پاورز کی بات آتی ہے ان کو اس طرح سے امپیکٹ یا انڈرمائن نہیں کرنے کی طرف سوچا جائے, جس سے آپ آلریڈی ایک اسٹریٹ پروٹیسٹ کا بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا دیا جا چکا ہے. لائرز کنونشن بھی 19 تاریخ کو بلا لی گئی ہے. پروگرام کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.